ماں نے نشانی کے طور پر بیٹے کو یہ بھی بتا دیا اس کی کھال ایسی چمکدار ہوگی گویا سورج کی کرنیں اس میں سے نکل رہی ہوں گی۔ وہ مردہ بول اٹھا، اس نے کہا میرے قاتل میرے چچا کے دونوں لڑکے ہیں۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات مرتے وقت مردے کی آنکھیں کھلی ہوئی نظر آتی ہیں، کہ انسان جب مر جاتا ہے تو یہ جو نامہ اعمال لکھنے والے جو فرشتے ہیں بظاہر تو ان کا کام ختم ہو جاتا ہے نا، قرآن پاک کمپلیٹ کر لیتا ہے۔ تو یہ جو فرشتے ہیں نا کرامن کاتبین، یہ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان بوسہ دیتے ہیں۔ پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے کرامن کاتبین یعنی وہ فرشتے جو ہمارے نامہ اعمال لکھتے ہیں ہر ایک کے ساتھ ہوتے ہیں، ان کے متعلق بہت مفید معلومات آپ کی طرف بڑھائی تھیں، اور مزید آج اسی کو ہم کنٹینیو کرتے ہوئے مزید معلومات آپ کو پیش کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کو کرامن کاتبین کے متعلق مزید تفصیلات بتاؤں، ایک واقعہ بنی اسرائیل کا پیش کر رہا ہوں کہ یہ اس وقت کا واقعہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں۔ یہ ایک بہت ہی نیک اور صالح بزرگ، اس زمانے میں ان کا ایک بیٹا تھا جو نابالغ تھا، اس کے پاس صرف ایک گائے تھی، اس نیک شخص کے پاس۔ وہ بزرگ اپنے انتقال سے پہلے انہوں نے جنگل میں اس گائے کو چھوڑ دیا اور یہ دعا دے کر آئے کہ اے رب کریم، میں اس گائے کو اس وقت تک تیری امانت میں دیتا ہوں جب تک میرا بچہ بالغ نہ ہو جائے۔ اس کے بعد ان بزرگ کا انتقال ہوا اور ادھر یہ گائے بڑھنا شروع ہوئی، درمیانی عمر کو پہنچ گئی اور بیٹا بھی جوانی پر قدم رکھنے لگا۔ اپنی ماں کا انتہائی فرما بردار اور بڑا نیکوکار بنا۔ اس بچے نے اپنی رات کو 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کر رکھا تھا۔ پہلے حصے میں وہ سوتا تھا، دوسرے میں وہ عبادت کرتا تھا، اور تیسرے حصے میں رات کے وہ اپنی والدہ کی خدمت کرتا تھا۔ اور ایک کام اس کا یہ تھا کہ ڈیلی صبح کو جنگل سے لکڑیاں کاٹ کاٹ کر لاتا، ان کو فروخت کرتا، اور جو اس سے مال ملتا اس سے 1/3 رقم کو وہ صدقہ کر دیتا تھا، اور 1/3 کو اپنی ذات پر خرچ کرتا، اور 1/3 اپنی ماں کو دے دیتا تھا۔ ایک دن اس نیک لڑکے کی ماں نے اس سے کہا کہ اے میرے بیٹے، تمہارے باپ نے میراث میں ایک بچیا چھوڑی تھی، یعنی ایک گائے، جس کو فلاں جھاڑی کے پاس خدا کے سپرد کیا تھا، خدا کے امان میں دے دیا تھا۔ تم ایسا کرو کہ اب اس جھاڑی کے پاس جاؤ اور یوں دعا مانگو کہ اے حضرت ابراہیم و حضرت اسماعیل و حضرت اسحاق علیہ السلام کہ خدایا میرے باپ کی سونپی ہوئی امانت مجھے واپس دے دے۔ ماں نے نشانی کے طور پر بیٹے کو یہ بھی بتا دیا کہ وہ جو کاؤ ہے نا، جو گائے ہے، وہ یلو کلر کی ہے اور اس کی کھال ایسی چمکدار ہوگی گویا سورج کی کرنیں اس میں سے نکل رہی ہوں گی، ایسا لگ رہا ہوگا۔ یہ سن کر لڑکا جنگل میں اسی جھاڑی کی طرف چلا گیا جہاں ماں نے بتایا تھا، اور وہاں جا کر جیسا ماں نے کہا تھا ویسی اس نے دعا مانگی۔ ابھی دعا ختم ہی ہوئی کہ وہ گائے دوڑتی ہوئی آئی اور اس کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ یہ اس کو یعنی اس گائے کو پکڑ کر گھر لے آیا۔ اس کی ماں نے کہا بیٹا ایک کام کرو، اس گائے کو لے جا کر بازار میں 3 دینار میں فروخت کر دو، لیکن سنو میرے سے مشورہ کیے بغیر اس کو فروخت نہ کرنا، اس کو سیل نہیں کرنا۔ ان دنوں مارکیٹ میں گائے کی قیمت 3 دینار ہی تھی، اس کی قیمت لگائی جانے لگی۔ ایک گاہک آیا، در حقیقت وہ فرشتہ تھا۔ اس نے کہا کہ میں گائے کی قیمت 3 دینار سے زیادہ دوں گا، مگر تم اپنی ماں سے مشورہ نہ کرنا اور ماں کے مشورے کے بغیر مجھے بیچ دو۔ لڑکے نے کہا، جو انتہائی فرما بردار تھا، اس نے کہا تم خواہ کتنی بھی زیادہ قیمت دو، میں اپنی ماں سے مشورہ کیے بغیر ہرگز اس گائے کو نہیں بیچوں گا۔ لڑکے نے ماں سے سارا ماجرا بیان کیا گھر جا کر، تو ماں نے کہا یہ گاہک شاید کوئی مجھے فرشتہ معلوم ہوتا ہے۔ بیٹا سنو، تم اس سے مشورہ کرو کہ ہم اس گائے کو ابھی فروخت کر دیں یا پھر رک جائیں، نہ کریں ابھی۔ چنانچہ اس لڑکے نے گائے کو لیا اور پھر وہ مارکیٹ کی طرف چلا گیا۔ پھر وہ گاہک آیا اور اس سے بھی اس نے مشورہ کیا،
اور پوچھا کہ کیا ابھی ہم اس کو سیل کر دیں یا رک جائیں؟ تو اس نے بتایا کہ دیکھو ابھی تم اس کو فروخت نہ کرنا، آئندہ اس گائے کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لوگ خریدیں گے اور تم اس گائے کے چمڑے میں سونا بھر کر اس کی قیمت طلب کرنا تو وہ لوگ اتنی ہی قیمت دے کر اسے خریدیں گے۔ چنانچہ چند ہی دنوں کے بعد بنی اسرائیل کے ایک بہت مالدار آدمی جس کا نام عامیل تھا، اس کے چچا کے دونوں لڑکوں نے اس کو قتل کر دیا اور اس کی لاش کو ایک ویرانے میں ڈال دیا۔ صبح کو قاتل کی تلاش شروع ہوئی، مگر جب کوئی سراغ نہ ملا تو کچھ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور قاتل کا پتہ پوچھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم لوگ ایک گائے ذبح کرو، اس کی زبان یا دم کی ہڈی سے لاش کو مارو تو وہ زندہ ہو کر خود ہی اپنے قاتل کا نام بتا دے گی۔ یہ سن کر بنی اسرائیل نے گائے کے رنگ اور اس کی عمر وغیرہ کے بارے میں سوالات شروع کر دیے۔ بالآخر جب وہ اچھی طرح سمجھ گئے کہ فلاں قسم کی گائے چاہیے تو اب ایسے گائے کی تلاش شروع ہوئی، یہاں تک کہ جب یہ لوگ اس لڑکے کی گائے کے پاس پہنچے تو ہو بہو یہ ویسی ہی گائے تھی جس کی ان لوگوں کو تلاش تھی۔ چنانچہ ان لوگوں نے گائے کو اس کے چمڑے میں بھر کر سونا اس کی قیمت دے کر خریدا اور ذبح کر کے اس کی زبان یا دم کی ہڈی سے مقتول کی لاش کو مارا تو وہ زندہ ہو کر بول اٹھا، وہ مردہ بول اٹھا۔ اس نے کہا میرے قاتل میرے چچا کے دونوں لڑکے ہیں جنہوں نے میرے مال کی لالچ میں مجھ کو قتل کر دیا۔ یہ بتا کر پھر وہ وہیں مر گیا اور وہ نیک بزرگ کا لڑکا جو اپنی ماں کا انتہائی فرما بردار تھا، فرشتے کی مدد اور مشاورت سے کثیر دولت سے مالا مال ہو گیا۔ تو ویورز، اس واقعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ پاک کے فرشتے نیک لوگوں کے کام بھی آتے ہیں، انہیں مشورہ بھی دیتے ہیں اور ان کی مدد بھی کرتے ہیں۔ چلیے اب بڑھتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف، کرامن کاتبین۔ حضرت عطا بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب کوئی بندہ بیماری میں مبتلا ہوتا ہے تو اللہ پاک کرامن کاتبین کو حکم دیتا ہے کہ میرے بندے کے لیے ویسے ہی اعمال لکھتے رہو جو وہ حالت صحت میں کرتا تھا، یہاں تک کہ میں اسے موت یا صحت دے دوں۔ اسی طرح ایک اور روایت میں بھی ہے ناظرین کہ جب کوئی بندہ مرض میں مبتلا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو وحی فرماتا ہے کہ میں نے اپنے بندے کو اپنی تکالیف میں سے ایک تکلیف میں مبتلا کیا ہے، اگر میں نے اس کی روح قبض کر لی تو اسے معاف کر دوں گا، اور اگر عافیت دی تو جب یہ حالت صحت میں بیٹھے گا تو اس کے کوئی گناہ نہیں ہوں گے، یعنی اس کا مرض اس کے گناہوں کا کفارہ ہو چکا ہوگا۔ سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے، جیسے میں نے پچھلے ایپیسوڈ کے اینڈ میں کہا تھا، کہ انسانوں سے بھی کرامن کاتبین کو تکلیف پہنچتی ہے، فرشتوں کو تکلیف پہنچتی ہے۔ وہ کون سے اعمال ہوتے ہیں جو وہ کرتے ہیں اور فرشتے اس سے تکلیف میں مبتلا ہوتے ہیں؟ اس کے متعلق جانیے۔ حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مبارک ہو وضو میں خلال کرنے والوں کو، مبارک ہو طعام میں خلال کرنے والوں کو۔ وضو میں خلال کرنے کا معنی یہ ہے کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا اور ہاتھوں اور پاؤں کی انگلیوں کے درمیان میں خلال کرنا، اور طعام میں خلال یہ ہے کہ کوئی چیز کھانے کی دانتوں میں رہ جائے اس کو صاف کرنا، کیونکہ یہ ان دونوں فرشتوں کو زیادہ تکلیف دہ ہے کہ وہ اپنے ساتھی کے دانتوں میں کوئی چیز کھانے کی دیکھیں جبکہ وہ نماز پڑھ رہا ہو۔ معلوم ہوا ویورز کہ اگر کوئی کھانے کی چیز انسان کے دانتوں میں رہ جائے یا رہ کر بدبو پیدا کر دے، چاہے نماز کی حالت میں ہو یا نماز سے باہر ہو، تو اسے کرامن کاتبین کو اذیت ہوتی ہے۔
یہی معاملہ سگریٹ پینے والوں کا ہے، جو حقہ پیتے ہیں ان کا ہے، اور جو ایسی بو والی چیزیں استعمال کرتے ہیں جس کی وجہ سے منہ کے اندر بدبو پیدا ہو جاتی ہے، کچی پیاز کھانے سے، کچا لہسن کھانے سے، غرض منہ میں ہر طرح کی بدبودار اور مکروہ اور نفرت والی شے سے کرامن کاتبین کو اذیت پہنچتی ہے۔ جو اس طرح کی یہ استعمال کرتے ہیں، مثلا سگریٹ پیتے ہیں یا بو والی چیزیں استعمال کرتے ہیں اور اسی حالت میں ہلکی پھلکی مسواک کر لیتے ہیں یا ہلکی پھلکی کلی کر لی، انہوں نے صحیح طریقے سے کلی نہیں کی، صحیح طریقے سے مسواک نہیں کی اور مسجد میں آ گئے، تو ایسی صورت میں جس سے منہ کے اندر بو ہے سگریٹ کی، پیاز کی، لہسن کی، مولی کی، مسجد میں آنا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح فرشتوں کو بھی اذیت پہنچتی ہے اگر آپ کے منہ میں بو آ رہی اور آپ نماز پڑھ رہے ہیں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے منہ کو انگلیوں کے ذریعے یا مسواک کے ذریعے صاف رکھو، کیونکہ یہ منہ دونوں کرامن کاتبین حافظین فرشتوں کی نشست گاہ ہے، ان کی سیاہی انسان کا تھوک ہے اور ان کا قلم، ان کا جو پین ہے نا، وہ ان کی زبان ہے، اور فرشتوں میں دانتوں میں باقی رہنے والے طعام سے زیادہ کوئی چیز تکلیف دہ نہیں۔ معلوم ہوا کہ کھانے کے بعد کلی کرنا، مسواک کرنا، ٹوٹ برش کرنا یہ بہتر ہے تاکہ کوئی چیز نماز سے پہلے آپ کے منہ میں نہ رہے جس سے فرشتوں کو تکلیف پہنچے۔ مولا کائنات شیر خدا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جس نے اپنا ستر کھولا اس سے فرشتہ الگ ہو جاتا ہے۔ معلوم ہوا کہ جب ستر کھلتا ہے تو فرشتے انسانوں سے دور ہو جاتے ہیں، چھپ جاتے ہیں۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے ملفوظات میں فرماتے ہیں کہ جب انسان مر جاتا ہے، بہت اہم بات کر رہا ہوں کرامن کاتبین کی، بڑی توجہ سے سنیے گا، کہ انسان جب مر جاتا ہے تو یہ جو نامہ اعمال لکھنے والے جو فرشتے ہیں، بظاہر تو ان کا کام ختم ہو جاتا ہے نا، تو وہ عرض کرتے ہیں، اے ہمارے رب، ہمارا کام تو ختم ہو گیا، یہ شخص دارالاعمال یعنی دنیا سے نکل کر اب چلا گیا، تو ہمیں اجازت دے کہ ہم آسمان پر آ جائیں اور ہم تیری عبادت کریں۔ تو اللہ جل مجدہ فرماتا ہے، میرے آسمان عبادت کرنے والے سے بھرے ہیں، تمہاری کوئی حاجت نہیں۔ عرض کرتے ہیں، بار الہ ہمیں زمین میں جگہ دے دے۔ اللہ فرماتا ہے، میری زمینیں عبادت کرنے والوں سے بھری ہیں، تمہاری کچھ حاجت نہیں۔ عرض کرتے ہیں، الہی پھر ہم کیا کریں؟ ارشاد ہوتا ہے، میرے اس بندے کی قبر کے سرہانے قیامت تک کھڑے رہو اور تسبیح و تقدیس کرتے رہو، اور اس کا ثواب میرے اس بندے کو بخشتے رہو۔ تو ویورز دیکھیں آپ کہ یہ کرامن کاتبین ہمارے لیے کیسی نعمت ہیں کہ ہمارے مرنے کے بعد بھی یہ ہمارے لیے دعا کریں گے۔ ہمیں کیا چاہیے کہ ان فرشتوں کو تکلیف نہ دیں، برے اعمال کر کے انہیں لکھنے کا موقع نہ دیں کہ وہ برے اعمال لکھیں۔ کرامن کاتبین کو تکلیف نہ پہنچائیں ایسی چیزیں کھا کر، ایسے اعمال کر کے جو برے عمل ہوں۔ ہم اچھے اعمال کریں، اچھی جگہ جائیں، اچھی مجالس میں جائیں، انشاءاللہ الرحمن جو ہے ہم بھی سکون سے رہیں گے اور یہ فرشتے بھی خوش رہیں گے کہ وہ نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ کتابوں میں لکھا ہے، سیدنا وہاب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ہمیں یہ حدیث پہنچی ہے کہ کوئی میت جب فوت ہونے لگتی ہے تو اس کے کرامن کاتبین اس کو نظر آتے ہیں میت کو۔ اگر تو اس آدمی نے ان کی ہم نشینی اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں گزاری تھی، تو یہ فرشتے اس کو مخاطب کر کے کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ تجھے ہماری طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے کہ تو ہمارا بہترین ہم نشین تھا، بہت سی اچھی مجلسوں میں تو نے ہمیں ہم نشین بنایا، نیک اعمال ہمارے سامنے لایا، نیک باتیں ہمیں سنوائیں۔ اللہ تعالیٰ بہترین ہم نشین کو ہماری طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے۔
اور اگر اس نے اچھی صحبت اختیار نہ کی اور اس میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی بھی نہیں تھی تو اس کی تعریف کے بجائے یہ کہتے ہیں فرشتے تجھے اللہ تعالیٰ ہماری طرف سے بہترین ہم نشینی کی جزائے خیر نہ دے، تو نے ہمیں اکثر بری محفلوں میں بٹھایا، برے اعمال ہمارے سامنے پیش کیے اور گندی باتیں سنائیں، اللہ تعالیٰ تجھے ہماری طرف سے بہترین ہم نشینی کی جزائے خیر نہ دے۔ بس اس وقت گناہگار جب یہ باتیں سنتا ہے نا تو اس کی آنکھیں ان کی طرف کھلی رہ جاتی ہیں۔ تو ویورز، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات مرتے وقت مردے کی آنکھیں کھلی ہوئی نظر آتی ہیں۔ یہ جو کرامن کاتبین جو اس کے ساتھ ہمیشہ کا ساتھ ہوتا ہے، کرامن کاتبین کا اس شخص کے ساتھ، اب وہ آخری وقت میں جو اس سے بات کر رہے ہوتے ہیں نا تو وہ شخص کرامن کاتبین کی وہ باتیں سننے میں مشغول ہوتا ہے، پھر اس کی آنکھیں کھلی رہ جاتی ہیں اور یہ آنکھیں بند کرنے کا حکم ہے۔ تو ویورز، کرامن کاتبین جن کا ہم پچھلے ایپیسوڈ میں بھی اور اس ایپیسوڈ میں بھی ان کے متعلق جان رہے ہیں، ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے پاس رات کے فرشتے اور دن کے فرشتے آتے رہتے ہیں، یہ فجر اور عصر کی نماز کے وقت جمع ہوتے ہیں، پھر جنہوں نے تمہارے ساتھ رات گزاری وہ اوپر کو چلے جاتے ہیں، تو ان سے اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے، حالانکہ رب کریم کو تو سب خبر ہے، وہ پوچھتا ہے تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا؟ تو عرض کرتے ہیں ہم نے جب انہیں چھوڑا تو وہ صبح کی نماز پڑھ رہے تھے، اور جب ہم ان کے پاس گئے تو وہ عصر کی نماز پڑھ رہے تھے۔ اللہ اکبر، فرشتے ہماری وہاں گواہی دے رہے ہیں۔ ایک روایت جس کو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا، فرمایا نبی کریم علیہ السلام نے کہ اے ابو ہریرہ، جب تم وضو کرو تو بسم اللہ والحمدللہ کہہ لیا کرو، جب تک تمہارا وضو باقی رہے گا اس وقت تک تمہارے فرشتے یعنی کرامن کاتبین تمہارے لیے نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ سبحان اللہ، یہ بھی یاد کر لیجیے، بہت ہی آسان عمل ہے، بسم اللہ والحمدللہ۔ ایک اور روایت سنیے جس کے راوی ہیں حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا مغرب کے بعد کی 2 رکعتوں میں تاخیر کرنا کرامن کاتبین پر گراں گزرتا ہے، کیونکہ ہمارا ٹاپک جو ہے اس میں ایک بات مین یہ بھی تھی کہ فرشتوں کو کن باتوں سے تکلیف پہنچتی ہے، اس کا ذکر ہم کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ مغرب کے بعد جو سنتیں ہیں اس کو تاخیر سے نہیں پڑھنا چاہیے، کیونکہ دن کے کرامن کاتبین اور ہوتے ہیں، رات کے اور، چونکہ دن کے فرشتے مغرب کی نماز کو انسان کے کامل طور پر ادا کرنے کے بعد آسمان پر چڑھتے ہیں، اس لیے اگر مغرب کی 2 سنتوں میں تاخیر کی گئی تو یہ ان فرشتوں پر بھاری ہو جاتی ہے، لہذا مغرب کے فرض ادا کرنے کے بعد ان سنتوں کی ادائیگی میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے، یعنی ان کرامن کاتبین سے، کہ جب میرا بندہ کسی نیکی کا ارادہ کرے تو اس پر نیکی لکھ دیا کرو، اور اگر وہ اس پر عمل بھی کر لے تو اس کے بدلے میں 10 نیکیاں لکھ دیا کرو، اور جب میرا کوئی بندہ کسی برائی کا ارادہ کرے تو اس کا گناہ نہ لکھا کرو، اور اگر اس کا ارتکاب کر لے تو بس 1 گناہ لکھا کرو۔ اللہ اکبر، دیکھیں رب کی کیسی رحمت ہے۔ تو ہم فرشتوں سے بھی حیا کریں، اللہ سے بھی حیا کریں، گناہ کرنے سے ڈریں، بچیں، اور ہو جائے بتقاضۂ بشریت فوراً توبہ کریں۔ لیکن فرشتے خود بھی اہل ایمان اور نیک لوگوں کی تعظیم کرتے ہیں اور ان کا ادب بجا لاتے ہیں۔ چنانچہ کتابوں میں مشہور محدث اور فقیہ سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مطابق لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ جب کوئی آدمی قرآن پاک کا ختم کرتا ہے، قرآن پاک کمپلیٹ کر لیتا ہے، تو یہ جو فرشتہ ہے نا کرامن کاتبین، یہ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان بوسہ دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، قرآن کا ختم ہوتا ہے تو یہ فرشتے بوسہ دیتے ہیں، ہمارے نیک اعمال لکھتے ہیں،
ہیں، ہماری مدد کرتے ہیں. اور فرمایا اور جب کوئی حالت طہارت میں بستر پر آئے تو فرشتہ اس کے ساتھ شفقت اور محبت کا اظہار کرتا ہے. چنانچہ ابو صالح حنفی فرماتے ہیں جب کوئی انسان حالت طہارت میں اپنے بستر پر لیٹتا ہے تو فرشتہ اس کے جسم پر اپنا رحمت بھرا ہاتھ پھیر دیتا ہے. اللہ اکبر. دیکھیں کرامن کاتبین ہم سے کیسی محبت کرتے ہیں، اور کرامن کاتبین کے حوالے سے آپ کو کیسی معلومات حاصل ہوئیں، اور یہ سب سننے کے بعد یقیناً آپ کو ان فرشتوں سے مزید محبت پیدا ہوگی. آج کے ایپیسوڈ کو اینڈ کرنے سے پہلے فرشتوں سے متعلق بولے جانے والے، کیونکہ ہمارے ماحول میں کئی لوگ فرشتوں کے متعلق طرح طرح کے جملے کہہ دیتے ہیں. چنانچہ امیر اہل سنت اپنی کتاب کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب میں لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے کہا فلاں کی گواہی قبول نہیں کروں گا اگرچہ وہ جبریل و میکائیل علیہ السلام ہی کیوں نہ ہوں، الامان والحفیظ. اللہ پاک ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے. اللہ پاک ہر قسم کے کفر سے ہمیں بچائے اور ایمان والی زندگی اور ایمان پر موت عطا فرمائے. آمین.